اب ہم سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان لفظوں کی وضاحت بھی دیکھیں گے. پھر ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو بھی احادیث سے پڑھیں گے. الحمد، تمام تعریف. یہاں جو شروع میں ال لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، عربی زبان میں کسی بھی اسم کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے تو وہ اس اسم کو خاص کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے اردو میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھا ہو، یا پھر انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن پڑھا. تو جو پراپر ناؤن ہوتا ہے عربی زبان میں وہ ال کے ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے. خاص تعریف، سب تعریف. پھر حمد کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ حا میم دال ہے. الحمد ایک معنی تعریف، دوسرا معنی شکر یعنی یہ کلمہ شکر بھی ہے، اور تیسرا معنی دعا یعنی یہ کلمہ دعا بھی ہے. الحمد سب تعریف، سب شکر یعنی سارا کا سارا شکر، اور دعا یعنی صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. پھر حمد کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف یا اوصاف بیان کرنا. حمد ایک لطیف احساس ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ کلمہ دعا بھی ہے. جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں وہ حدیث بھی آئے گی کہ الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں جو آگے تفسیر میں بھی واضح ہوں گی. ابھی میں صرف اور صرف اس لفظ کو آپ کے سامنے کلیریفائی کر رہی ہوں. الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. للہ میں جو لام زیر لی ہے شروع میں، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ بھی وہ حرف ہے جو عربی زبان میں معنی رکھتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. للہ اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے. ربی جو رب ہے، ربی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیے را با با. اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، جو آہستہ آہستہ پروان چڑھائے، غیر محسوس طریقے سے پرورش کرے، اور اس پرورش میں محبت، حفاظت، نگہداشت اور امانت بھی ہو. تو اللہ رب ہے، ایسا رب جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمیں بڑا کرتا ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی پرورش میں محبت ہے، حفاظت ہے، نگہداشت ہے، امانت ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے بنتا ہے، پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے بڑا کرتے ہیں تو ماں کو شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی 2 مہینے بعد اس بچے کو دیکھے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو کتنا بڑا ہو گیا، لیکن ماں اس چیز کو نہیں محسوس کرتی. تو غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے العالمین، سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا رب. عالمین کا روٹ ورڈ عین لام میم ہے. اس کو اگر ہم لام کی زبر کے ساتھ لکھیں گے تو ہی مناسب ہے، یعنی علم. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم.
علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، نالج، لیکن علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علامت کو، جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے. تو اللہ تعالی رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی یہ جہان نشانی ہے، پہچان ہے، علامت ہے جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. آپ کائنات میں کسی بھی چیز پر غور و فکر کریں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہ کریشن ایسے ہی نہیں کریٹ ہو سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب اس کی لفظی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ہم وضاحت آپ کے سامنے تسمیہ میں کر چکے ہیں. جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور مزید باتیں اور بھی واضح کی جائیں گی. مالکی مالک ہے. مالک کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف ہے. مالک کسی بھی چیز پر قابض اور مختار شخص کو کہتے ہیں، اور ملک جو کسی کے قبضے میں ہو اور دوسرا تصرف نہ کر سکے، یعنی دوسرا اس پر کچھ کنٹرول نہ کر سکے. تو اللہ تعالی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے. یومی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیے یا واو میم، اور یہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوم پاکستان. ہمارے نزدیک یوم سورج غروب ہونے سے اگلے دن سورج غروب ہو اس کو کہتے ہیں. یعنی جب سن سیٹ ہوا دوسرے دن جو سن سیٹ ہوگا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم. یا اگر آپ شمسی کیلنڈر سے دیکھ لیں تو رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے اور پھر وہ نیکسٹ ڈے 12 بجے تک رہتی ہے، پھر 12 بجے کے بعد دوسری ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کے ٹائم پر ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو وہ دن شروع ہوتا ہے سن سیٹ سے، یعنی مغرب کے ٹائم سے، اور دوسرے دن مغرب کے ٹائم تک. لیکن یہاں اس دن کی بات نہیں ہو رہی جو دن ہمارے نزدیک ہے، یہاں بات ہو رہی ہے یوم الدین کی، قیامت کے دن کی، جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا روٹ ورڈ دال یا نون ہے. مراد یہاں سے قیامت ہے، کیونکہ بدلے کا دن یا جزا کا دن قیامت ہی ہے، جس میں انسان کو اس کے اچھے یا برے کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالی مالک ہے دن کا بدلے کے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. شکر ہے اس نے کسی رشتہ دار کو اس کا مالک نہیں بنایا. اللہ ہی اس دن تمام انسانوں کا فیصلہ کرے گا. ایاکا، ایاکا کا جو لفظ ہے اس میں ایک حصہ ایا اس کو بریکٹ میں لے لیں اور دوسرا حصہ کا اس کو الگ بریکٹ میں لے لیں. ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور کا تیری. ایاکا صرف تیری. اب یہاں پر ایک اور حرف ہمیں مل گیا کا. کاف زبر کا مطلب کیا ہے؟ تیری، صرف تیری ہی. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا اس کا یہی ترجمہ ہے. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں صرف آپ کے لیے، انگلش میں کہتے ہیں اونلی یورز. تو ایا کا جو ہے یہ معنی دیتا ہے. نعبدو، نعبدو میں نون جو شروع میں ہے اس کو سرکل کیجئے. اس حرف کا معنی ہوتا ہے ہم، اور عین با دال
عبد کا معنی عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایک اور حرف آپ کے سامنے آ گیا نون، جس کا معنی ہم ہے. نعبدو میں جو لفظ عبد آ رہا ہے یہ لفظ آپ کے لیے بہت ہی نون ہے. عبد بندے کو بھی کہتے ہیں اور عبادت کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں. عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، خشوع اور خضوع. جھکنا اور عاجزی انتہائی محبت اور خوف کے ساتھ، یہی عبودیت کی اصل ہے. یعنی عبادت کی اصل خشوع و خضوع میں ہے، جھکنا اور عاجزی انتہائی محبت اور خوف کے ساتھ. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اب یہاں پر ایک اور حرف آ گیا جس کا عربی زبان میں معنی ہے، معنی ہوتا ہے اور. پھر آ گیا ایاک. اب آپ کو دوبارہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک بار اس کو سمجھ لیا. ایا الگ ہے اور کا الگ ہے. ترجمہ صرف تجھ ہی سے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ اگلے لفظ کے ساتھ اس کو لنکڈ کیا جا سکے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین میں جو شروع میں نون ہے یہ ہم کا معنی دے رہا ہے، اور استعین مدد چاہتے ہیں. استعین کا جو روٹ ورڈ ہے عین واو نون. عون کہتے ہیں فائدے کے طلب کے لیے اور نقصان کے دفع کرنے کے حصول میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا. فائدے کے طلب کے لیے اور نقصان کے دفع کرنے کے حصول میں، کہ وہ نقصان ہم سے دور ہو جائے، پورے وثوق کے ساتھ، یعنی پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، یا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا، دکھا ہم کو. اہدی دکھا، نہ ہم کو. اہدی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال چھوٹی یا. اس کا معنی ہوتا ہے لطف و کرم کے ساتھ راستہ دکھانا، اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. یعنی اس سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا، دکھا ہم کو. یعنی لطف و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمیں راستہ دکھا بھی، اس پر چلا بھی اور منزل تک پہنچا. الصراط، راستہ. صراط کا روٹ ورڈ صاد را تو، لمبی اور تیز دھار والی تلوار کو کہتے ہیں. مراد وہ راستہ جس کو انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے. آپ نے پل صراط کا لفظ سنا ہے نا، اور پل صراط کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تو صراطہ اس راستے کو کہتے ہیں جس کو انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے. المستقیم، سیدھا. مستقیم کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ قاف واو میم ہے. وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو اور اللہ کی طرف لے جائے. اہدنا، دکھا ہم کو، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. صراط، راستہ. اب چونکہ آپ نے صراط کی وضاحت پڑھ لی تو دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الذین، ان لوگوں کا. الذین جو ہے اسم موصول ہے، لیکن اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے. فی الوقت اس کو اتنا یاد کر لیجئے کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں الذین آتا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے، ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس تفسیر کے کام میں سینئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اسم موصول کو سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا.
اور ترجمہ پورے قرآن میں ایک ہی ہے، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، انعم، انعام کیا، تا، تو نے۔ انعام کا جو لفظ ہے نون عین میم سے ہے۔ نعمت کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، نوازش کو کہتے ہیں، مہربانی کو کہتے ہیں، احسان کو کہتے ہیں، فضل کو کہتے ہیں۔ ایسی نوازش جو کسی دوسرے پر کی جائے، خواہ وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ علیہم، اوپر ان کے، علا، اوپر، ہم، ان کے۔ ایکچولی علا اور ہم کو مرج کر دیا گیا ہے اور کیا بنا دیا گیا؟ علیہم، اوپر ان کے۔ تو ایسا راستہ جو ان لوگوں کا ہو جن پر اللہ تعالیٰ تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں وہ والا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ غیری، نہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، یعنی بریکٹ دیا گیا یہاں پر آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ نہ ان لوگوں کا، یعنی راستہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا۔ اگر آپ یہاں پر غیری کو سرکل کر لیں تو یہ نہ کا ترجمہ دینے والا ایک لفظ ہے۔ ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ غیر ہیں، یعنی ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن یہاں پر غیری نہ کے میننگز میں آ رہا ہے۔ نہ کے لیے عربی زبان میں اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کی وضاحت انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی۔ یہ بھی ایک انداز ہے نہ کہنے کا کہ نہیں۔ ہم تو اردو میں نہیں کے لیے صرف ایک نہیں کا ہی لفظ رکھتے ہیں نا، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں نہیں کے لیے غیر کا لفظ بھی آتا ہے، اسی طرح سے لا بھی آتا ہے، اور بھی انشاءاللہ وضاحتیں آگے ہوتی رہیں گی۔ غیری نہ، المغضوبی، غضب کیا گیا۔ مغضوبی کا جو لفظ ہے غین ضاد با سے ہے۔ غضب کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ناراض ہونا۔ المغضوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علم کے ساتھ بھٹکے، جو عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے مراد یہود ہیں۔ اب یہ مراد کیوں بتائی جا رہی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تفسیر میں آئے گی۔ علیہم، اوپر ان کے، یہ پھر وہی بات کہ اعلی اور ہم سے بنا ہے لفظ، مرج کر دیا گیا، علیہم بن گیا، اور ترجمہ اعلی، اوپر، ہم، ان کے۔ ولا، و، اور، لا، نہ۔ اب دیکھیں حرف نہیں میں ایک اور شمولیت ہو گئی، لا، لا نہیں، اور نہیں، الضالین، ان کا جو گمراہ ہے۔ اور بریکٹ یہاں پر ہم نے دیا ہوا ہے۔ بریکٹس جو دیے گئے ہیں وہ بیسیکلی ٹرانسلیشن کو ایزی کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں ان کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں مت دکھا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں مغضوبی علیہم کا راستہ مت دکھا اور ضالین کا راستہ مت دکھا۔ یہاں پر جو الضالین کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ضاد لام لام ہے، معنی گم کر دینا، کھو دینا، راستے کو ایسا گم کر دینا کہ جس کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ اور ایک معنی علم کے بغیر بھٹکنا، مراد یہاں سے نصارہ ہے، اور اس مراد کی وضاحت انشاءاللہ تفسیر میں ہوگی۔ نصارہ یعنی کرسچنز۔ تو یہاں تک سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور لفظی وضاحت تھی۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو کتنے لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ذرا شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ، ٹھیک ہے، اچھا اس صفوں کو آرام سے پلٹیں گے، کلاس میں صفحہ پلٹنے کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم ذرا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ تعوذ سے جو ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے، کتنے ایسے الفاظ ہیں
جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن کا سمجھنا اردو بولنے اور پڑھنے والوں کے لیے کتنا آسان ہے. قرآن پاک میں کتنے سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جیسے کہ اعوذ، تعویذ کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. باللہ میں اگر آپ با کو چھوڑ دیں، کیونکہ اردو زبان میں حروف کے معنی نہیں ہے، یہ صرف عربی زبان میں ہی ہے. اللہ کا لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں. پھر من آپ دیکھ لیجئے تو یہ خالص عربی لفظ ہے، اور آسان اس لیے ہے کیونکہ پورے قرآن میں من کا ترجمہ سے ہی ملے گا آپ کو، تو یہ بھی آسان ہے. الشیطان اردو میں بھی بولتے ہیں، الرجیم رجم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. پھر بسمی میں اسم کا لفظ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. پھر اللہ کا لفظ اردو میں کہتے ہیں. الرحمن اردو میں آتا ہے، رحیم بھی اردو میں آتا ہے. حمد کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. پھر اللہ کا لفظ آ گیا، وہ بھی اردو میں آتا ہے. رب بھی ہم بولتے ہیں، اور عالم کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. پھر الرحمن اور رحیم آ گیا. پھر مالک کا لفظ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں. یوم کا لفظ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں. دین کا لفظ بھی دین اسلام، لیکن یہاں دین قیامت کے معنوں میں آیا ہے، تو یہ بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. کا خاص الخاص عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا ترجمہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی آ جائے، ایک تو بہت کم آتا ہے، جہاں بھی آ جائے ترجمہ یہی ہے. اور اس کی ریپیٹیشن ایک لفظ کے بعد دوبارہ ہے، تو اور آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی لفظ اگر فوری طور پر ریپیٹ ہو جائے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے. نعبدو میں عبد کا لفظ ہمارے لیے اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح سے نستعین، اون کا لفظ، معاون کا لفظ، ٹھیک ہے، اردو میں بھی آتا ہے. پھر آپ دیکھیے اہدنا، ہدایت کا لفظ، صراط، پل صراط اردو میں بھی بولتے ہیں. مستقیم آرام سے اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، کوئی مشکل ہی نہیں. مستقیم جی نام بھی رکھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. پھر صراط ریپیٹ ہو رہا ہے. الذین، یہ پیورلی عربک ورڈ ہے، اسم موصول ہے. یہ بھی قرآن پاک میں اتنا استعمال ہوتا ہے کہ یہ اپنی پہچان آپ کو کرائی دے گا. اور ترجمہ ایک ہی ہے پورے قرآن میں ان لوگوں کا، تو پریشانی نہیں ہوگی. انعمتا، نعمت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. علیہم، لیکن اعلیٰ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. علی الاعلان، علی الاطلاق. اب یہ اور بات ہے کہ اردو بولنے والوں کی اردو کمزور ہو، یہ اور بات ہے، یہ پھر ہمارا مسئلہ ہے. پھر غیر کا لفظ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں. مغضوب کا لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں. پھر اعلیٰ کا لفظ بھی، ہم ضمیر ہے، یہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے. ولا، لا عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی بولتے ہیں. لا زوال کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. الضالین، دلالت اردو میں بھی بولتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو 85% لفظ اردو کے ہی ہیں. 10% عربک ورڈز ہیں لیکن اس کی بھی ریپیٹیشن ہے. 5% ایسے لیٹرز ہیں کہ جس کے میننگز ہیں، اور وہ لیٹرز جو ہیں، وہ حرف جو ہیں، وہ قرآن پاک میں اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب آپ صرف حروف کو ہی دیکھ لیجئے، کون کون سے حروف آئے ہیں جس کی میننگ ہے. اعوذ باللہ میں با ہے، ٹھیک ہے. پھر لیٹرز میں پھر با ریپیٹ ہو رہا ہے، بسمی میں، ٹھیک ہے. للہ میں لام زیر لی آ رہا ہے، اوکے. پھر آگے دیکھیے اور کون سا حرف آ رہا ہے. کا آ گیا آیت ایاک نعبدو میں. اسی طرح سے نعبدو میں نون آیا. پھر انعمتا، تا بھی ضمیر ہے لیکن چلیں تا کا بھی میننگ لے لیں، تو نے، ٹھیک ہے، ٹیمپرری اگر ہم لے لیں تو. اور ولضالین میں واو ہے، یا وایاک میں واو ہے، اور کا معنی دے رہا ہے. اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ حروف ہیں اور یہ اس کے میننگز ہیں، پورے قرآن میں سیم ہے.
تھوڑی سی کوشش کرنی ہے تو لفظی ترجمہ خود سے کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے پاروں میں دیکھیں گے بہت سارے لفظوں کے نیچے آپ کو روٹ ورڈز دیے جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف اس لفظ کو سمجھنے میں آسانی کے لیے ہے کہ جب آپ اس روٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ترجمہ ذہن میں آ جاتا ہے. حالانکہ عربی زبان میں صرف اور صرف فعل کا ہی مادہ ہوتا ہے، فعل، لیکن ہم نے یہاں پر زیادہ تر لفظوں کے مادہ دیے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ چیز ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ میں بھی دیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس لفظ کا روٹ ورڈ بتائیے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ کچھ روٹ ورڈز آپ کے سامنے ہیں، آپ اس لفظ کا کون سا روٹ ورڈ ہے اس میں سے دیکھ کر بتا دیں. تو اس سے آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی کہ آپ لفظوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور یہ لفظی وضاحت پورے قرآن میں چلتی رہے گی. ایسا بھی ہوگا کہ میں آج آپ کو ایک لفظ کی وضاحت کچھ کم کر کے بتا رہی ہوں، لیکن آگے چل کے جب دوبارہ وہی لفظ آئے گا تو میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن اور کروں گی، اس کی ڈیفینیشن کو اور زیادہ بڑھا دوں گی. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا علم بھی اور مزید ڈیٹیلز پر جاتا رہے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ہم آپ کو اپنے لیول پر لے کر آئیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ سکھائے، بہتر سکھائے، اور آگے آپ اس کو مزید پھیلانے والے بھی ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھیں تو آپ کے پارے پر ہم نے ایک آیت کوٹ کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ پارے کے شروع میں بھی ہے، اور یہاں ہم نے جو فرسٹ پیج ہے سورۃ الفاتحہ کا، قرآن کریم کے نیچے بھی ہم نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. اب کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ ٹاسک ایزی سے ایزی ہوتا جائے گا، آسان سے آسان ہوتا جائے گا. سمجھنے والا چاہیے. شروع میں تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، ایک برڈن فیل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ چیز آسان ہو جائے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم گریجولی آپ کو یعنی بتدریج آپ کو لے کر چلیں گے. ہم آپ کے اوپر پریشرز تو ڈالیں گے ہی نہیں، اور غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کی علمی قابلیت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں ہم محنت کریں وہاں آپ نے بھی محنت کرنی ہے. پتہ چلا صرف ٹیچرز ہی محنت کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس محنت ہی نہیں کر رہے، تو اس صورتحال میں پھر یہ وعدہ نہیں ہے. میں اس نیت کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے آ کر بیٹھی ہوں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. دوسرا، میں اس میں اپنی پوری محنت لگاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل پر اس کو عیاں کرے گا، آپ کو بھی محنت کرنے والا بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسی ماں ہوتی ہے نا ویسے بچے ہوتے ہیں. اب آپ سے لوگ مجھے پہچانیں گے. آپ اگر محنت کرنے والے ہوں گے، اچھے طالب علم ہوں گے، تو لوگ صرف اور صرف آپ کی قابلیت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ لازمی ان کا ٹیچر بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے ہماری عزتیں بھی بڑھائے اور ہمارے ذریعے آپ کی عزتوں کو بھی بڑھائے، اور اللہ ہم سب کی ذات سے اس دین اسلام کو سربلندی نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اہل القرآن کہتے ہیں، کہ یہ اہل القرآن ہے، یعنی یہ میرے فیملی ممبرز ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی کام کے بعد جب تھکن ہوتی ہے نا تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ گھر میں صفائی کریں تو آپ تھکتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ بیزاری ہوتی ہے، لیکن دین کا کام اتنا اسپیشل ہے، آپ اس میں تھکتے ہیں، اس کی تھکن میں بھی ایک عجیب مٹھاس ہے، ایک عجیب لطف ہے. بس اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم محسوس کرتے ہیں تو لازمی
الحمدللہ ہمیں اس کام سے محبت ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک میرا ترجمہ مجھے یاد نہیں ہوتا، جب تک میں سارے اس کام سے ریلیٹڈ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر لیتی، تب تک مجھے نہیں چین آنا چاہیے.